یہودیوں نے سب سے پہلے مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے، صاف ستھرا ہے، پانی صاف ستھرا ہے، شیشے کے گلاس میں صاف پانی دکھ رہا ہے۔ آپ نے جس نل سے پانی لیا اس کا کنیکشن کسی ٹینک سے ہے، اس ٹینک میں پانی بھرتا ہے کہیں اور سے آ کر کے، یعنی ایک جھیل سے آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے نہ جھیل دیکھا نہ ٹینک دیکھا، آپ کے سامنے تو پانی کا جو صاف گلاس۔ کسی کو شرارت کرنی تھی، اس نے آ کر کے آپ سے کہا آپ کے ہاتھ میں جو گلاس پانی رکھا ہے آپ پی رہے ہو اس کو؟ ہاں پی رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے پانی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ٹینکی سے آیا ہوگا، اور اس سے پہلے میونسپلٹی سے آیا ہوگا، پھر جھیل سے آیا ہوگا، کہیں ڈیم سے آیا۔ تو اس شخص نے سیدھے یہ کہا کہ میں اس ڈیم کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں ڈیم کے پاس ہی رہتا ہوں جہاں سے پانی سپلائی ہو کر کے تمہاری ٹینکی میں آتا ہے۔ اس ڈیم میں مرے ہوئے کتے پڑے رہتے ہیں۔ اس نے سیدھے وہاں پر اٹیک کیا اور کہا وہی پانی ٹینکی میں آتا ہے اور ٹینکی سے فلٹر ہو کر کے تمہارے گلاس ہاتھ میں۔ ہزار تمہیں صاف دکھ رہا ہے پانی، لیکن دل میں ایک شک پیدا ہو گیا، یہ صاحب تو اسی ڈیم کے پاس رہتے ہیں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کتے مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں، تو کیا میں جو پانی پی رہا ہوں یہ مرے ہوئے کتوں کا جھوٹا ہے، نجس پانی میرے ہاتھ میں ہے؟ تو دل میں ایک شک پیدا کر دیا اس نے۔ تمہیں کہاں معلوم ڈیم نہ کبھی گئے ہو نہ دیکھے ہو، لیکن سامنے والے کی بات سن کر کے دل میں اس پانی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ اور خالی شک ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ آپ پانی چھوڑ دو، مجبوری میں اگر پانی پی بھی لیا تو دوسرے دن آپ بیمار بھی ہو جائیں گے۔ پانی ہزار صاف ہے لیکن دل و دماغ کا جو شک ہے وہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ دوسرے دن ہلکا ہلکا پیٹ میں درد، چکر آنے لگے، الٹیاں آنے لگی۔ ایسا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف دماغ ہمارا زہر پیدا کرتا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ یہ الٹی آ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیوں؟ تو تم نے سیدھے سے کہا میں نے ایک ایسا پانی پیا ہے جو فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ مرے ہوئے کتے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر جو سائیکسٹ ہوگا وہ بتائے گا پانی کا قصور نہیں ہے، یہ تیرے دماغ کا قصور۔ پانی میں پوائزن نہیں تھا لیکن تم نے اپنے ذہن میں اس کو ایسی شبیہ بنا لی جس کی وجہ سے تم خود بیمار ہو۔ ایک میں نے نفسیاتی طور پر آپ کو ایک مثال پیش کی۔ میرے عزیزو، اب آؤ ہماری دینی زندگی میں۔ آپ کے پاس اسلام صاف ستھرا موجود ہے، قرآن پاک ہے، حدیث رسول ہے، لیکن یہودی اور نصرانی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پورے اسلام کو پڑھتے ہیں صرف شک پیدا کرنے کے۔ ان میں بڑے بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سیدھے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک بات پیدا کر دی، جس قرآن کو تم پڑھ رہے ہو نا، جس حدیث کو تم مان رہے ہو، یہ کہاں سے آ رہی ہے تمہیں معلوم ہے؟ تو مسلمان نے کہا یہ تو 1400 سال پہلے سے آ رہی ہے۔ تو ایک انگریز مفکر ہے، یہودی ہے، اور وہ مستشرق اس کو کہتے ہیں، اورینٹل، یعنی وہ اسلام کو صرف سیکھتے اس لیے ہیں کہ دین میں شک پیدا کریں۔ اس نے ایک بات اعتراض کی، یہ ڈال دی کہ جو حدیثیں تم لے کر کے چل رہے ہو یہ امام بخاری سے آئی ہے نا، امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ترمذی سے، یہی حدیث کی کتابیں ہمارے ہاں چلتی ہیں۔ تو اس نے ایک شک ڈال دیا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ رسول پاک کی زندگی کے 200 سال بعد آئے تھے، تو 200 سال میں جو گیپ ہوا ان کو کیسے پتا کہ رسول نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا؟ تو اچانک جو سادہ مسلمان ہے وہ سوچنے لگ گیا بات تو پتے کی کر رہا ہے، امام بخاری حضور کی وفات کے 200 سال بعد آئے، تو یہ 200 سال کے بعد آ کر کے انہوں نے حدیثیں لکھی۔ تو سادے مسلمان کے ذہن میں سیدھے انہوں نے اٹیک کہاں کیا؟ رسول پاک کی ذات، کہ ان سے جو لوگ اخذ کیے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، 100 سال کے بعد لکھنا شروع کیے، تو کیا پتا کہ سب صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے؟ انہوں نے حدیث میں شک پیدا کر دیا۔ قرآن کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضور کی وفات کے 30 سال کے بعد، یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جمع ہونے لگا، تقریباً 20 سال بھی سمجھ کر کے چلا۔
حضور کی وفات کے 20 سال بعد جمع ہوا، حضور کی زندگی میں نہیں جمع ہوا تھا. تو بعد میں پتہ نہیں کتنا چھوڑا گیا ہے، کتنا جمع کیا گیا پتہ نہیں. اس طرح کا شک ڈال کر کے اس نے کتاب بھی لکھ دی. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پتہ نہیں یہ وہی قرآن ہے کہ نہیں جو رسول پر اترا تھا، حدیثیں وہی ہے کہ نہیں جو رسول نے بیان کیا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. جس دن تمہارے ذہن میں یہ شک پیدا ہوا سمجھ لو کہ تمہارا اسلام ڈھہ گیا، سب ختم ہو گیا. کیونکہ جڑ پر وہ حملہ کرتے ہیں جس پر تمہاری پوری شاخیں چل رہی ہیں. پایا ہلا دیا تو پوری عمارت کو نیچے بیٹھنا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، 1000 اختلافات ہو جائیں لیکن رسول پاک کی ذات کے متعلق ایک بھی اختلاف ہم برداشت نہیں کرتے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر ذرا برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام ہی نہیں رہے گا. اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ان پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اس نے اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا دورہ پڑتا یا فیڈ آتا، فیڈز، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں یاد رہتی تھی. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہیں، 1,24,000 جتنے نبی آئے، ان نبیوں کو، ہر نبی کو، ان نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایسی ہر بیماری سے محفوظ رکھا جس میں عقل زائل ہوتی ہو، جس میں عقل حاضر نہیں رہتی. ایسا حضور کی بات نہیں، ہر نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا. ہمارا تو عقیدہ ہے ایسی عیب والی کوئی بیماری انبیاء کو کبھی نہیں آ سکتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں. اسی لیے میں جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان بھی کرتا ہوں تو بڑا احتیاط اس بات کا برتتا ہوں کہ وہ بیمار تو تھے آزمائش میں. بعض لوگوں نے ان کی بیماری کو اس حد تک بیان کر دیا معاذ اللہ رب العالمین کہ کہنے میں مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے کہ جسم پر کیڑے آ گئے تھے، فلاں چیزیں. میں احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ کسی بھی نبی کو آزمائش میں ہی کیوں نہ ڈالے، ایسی بیماری سے نہیں گزارتا جو لوگوں کے لیے گھن والی ہو، نفرت والی، کسی بھی نبی کو نہیں. اب جو اس یہودی نے، گولڈ زہر نام ہے، اس نے جو اعتراضات کیے میرے نبی کی ذات پر، وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت کم ہو جائے، ان کو بیمار ثابت کر دیا جائے، بھولنے والا ثابت کر دیا جائے. معاذ اللہ رب العالمین. تاکہ بعد میں آنے والے یہ مسلمان کہہ سکیں میاں وہ تو ایک عام بشر تھے نا، انسان ہی تو تھے، جیسے بعض لوگ کہنے لگ گئے. عام بشر تھے، وہ ایک انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، آتے تھے. ان کی بات کو اتنا اہم کرنا ضروری نہیں ہے. یہ جو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ آیا حضور کو عام بشر کہنے کا، یہی دشمنان اسلام نے ڈالا ان کے دل و دماغ کہ حضور کی ذات کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ دو، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھو. میرے عزیزو، اب یہاں پر اگر عقیدہ سیکھنا ہے تو علامہ اقبال سے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، ایک ایسا عاشق رسول ہے وہ خود کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، فارسی میں کہتے ہیں اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اے بندے مومن، اپنے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچا دے، یہی دین ہے. حضور تک پہنچا دے اپنے آپ کو، اور پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے. اگر بہ نہ رسیدی، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچ سکا تو سمجھ لے کہ تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق ہی نہیں.